کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سو رہے ہیں، چل رہے ہیں، لائف کو انجوائے کر رہے ہیں. ہماری جو ٹینشنیں ہیں وہ چھوٹی چھوٹی ہیں جن کو ہم نے بہت بڑا سمجھ لیا ہے. زیادہ تر لوگوں کی ٹینشنیں بتاؤں کیا ہیں؟ آپ کو یقین نہیں آئے گا. زیادہ تر لوگوں کی جو ٹینشن ہے نا وہ چیز ہے جس کو اللہ نے سکون کے لیے پیدا کیا ہے. قرآن میں آتا ہے بیوی. زیادہ تر لوگوں کے لیے کیا ٹینشن ہے؟ جو آتے ہیں نا مسائل لوگوں کے، زیادہ تر کے لیے وہ ٹینشن ہے تو بھی ٹینشن، چلی گئی تو بھی ٹینشن. تو خیر مختلف لوگوں کے ساتھ میں تو سوچ رہا ہوں اس رشتے کا نام ہی ٹینشن رکھ دوں. آپ کی ٹینشن ہو گئی؟ یعنی شادی کو ہم کیا کہیں گے؟ بھائی آج مفتی صاحب آپ سے ٹینشن پڑھوانی ہے. ٹھیک ہے، ٹینشن پڑھوانا ہے. نکاح کا نام کچھ چینج کر دینا چاہیے. حقیقت ہے یہ. اتنے مسائل آ رہے ہیں. میں کبھی کبھار بیٹھتا ہوں نا صحن میں تو کوئی بندہ آ رہا ہوتا ہے، ملنا ہے 2 منٹ، میں سمجھ جاتا ہوں یا تو اس لیے ٹینشن اس کو ہو رہی ہے کہ گھر میں ہے وہ، یا اس لیے ہے کہ گھر سے چلی گئی ہے، کسی حال میں خوش نہیں ہے. تو میں سوچ رہا ہوں اس رشتے کا نام کیا رکھیں؟ ٹینشن نامہ. نکاح نامے کو ہم کیا لکھیں؟ ٹینشن نامہ. یہ نام لکھ دینا چاہیے. تو بے روزگاری کی ٹینشن ہے، بیماریوں کی ٹینشن ہے، کرونا کی ٹینشن بھی ایک مستقل چپک گئی ہے جس نے لوگوں کو ڈپریشن کا مریض بنا دیا، بہت سے لوگوں کو. کچھ دن پہلے ایک واقعہ سامنے آیا، ڈاکٹر نے مجھے خود بتایا کہ باپ کو بھی کرونا ہوا، بیٹے کو بھی. باپ بچ گیا، بیٹا مر گیا. ماں کو بھی ہوا، باپ کو بھی، بیٹے کو بھی. ماں باپ بوڑھے تھے، بچ گئے. بیٹا جوان تھا، مر گیا. ڈاکٹروں نے بتایا کہ یہ ٹینشن سے مرا ہے، اس کو کرونا کی ٹینشن نے کھایا ہے. ٹینشن کی وجہ سے نا اس کی باڈی میں جو ایک سسٹم ہوتا ہے بیماری سے لڑنے کا، وہ سسٹم ختم. اور باپ بوڑھا اور ماں بوڑھی، ان کو ٹینشن نہیں تھی. پرانے لوگ ہیں نا، پرانے لوگوں نے ٹینشنیں کم پالی ہوئی ہیں، ان کو دنیا سے محبت کم. نئی نسل کو دنیا سے محبت زیادہ. پرانوں میں دین کے کچھ اثرات تھے، حالانکہ ان کو تو ٹینشن زیادہ ہونی چاہیے کہ یار ہم بوڑھے ہیں، ہمارے مرنے کے چانس زیادہ ہیں. لیکن انہوں نے ٹینشن اتنی نہیں لی. انہوں نے کہا بھائی ہمارے ابا بھی مرے، دادا بھی مرے، تو ہم بھی زیادہ زیادہ مر جائیں گے نا، یہی ہوگا. اللہ کرے بچ جائیں تو بچ گئے. عام طور پر ینگ جنریشن کو شوق ہوتا ہے جو عیاشیاں اس نے دیکھی ہیں وہ ان کے بوڑھوں نے نہیں دیکھی. جو لائف کو انجوائے یہ کر رہے ہیں وہ ان کے بوڑھے نہیں کر رہے تھے. ان کو زندہ رہنے کا شوق زیادہ ہے. دیکھو زندہ رہنے کا شوق برا نہیں ہے، یہ ہر ایک کو ہوتا ہے، یہ انسان کی نیچر ہے، فطرت ہے. ہر جاندار چاہتا ہے کہ زندہ رہے. ہم جب سائنس پڑھتے تھے تو ہمارے ٹیچر نے ایک سائنسدان کا نام لے کے بتایا کہ اس کی یہ تھیوری ہے کہ ہر جاندار چاہتا ہے کہ وہ زندہ رہے. یہ اس کی تھیوری ہے. میں نے کہا یہ تو مجھ سے پوچھ لیتے، یہ بات آپ کیا خیال ہے بھائی، مجھ سے پوچھ لیتے. جو جاندار چاہے گا کہ وہ مرے تو اس کی تو نسل ہی باقی نہیں رہے گی، تو سارے مر جائیں گے نا ٹرک کے نیچے آ کے. خیر سائنسدانوں کی تھیوریز ہوتی ہیں بہرحال. تو ہر جاندار چاہتا ہے کہ وہ زندہ رہے. یہ برا نہیں ہے، یہ نیچر ہے اور ہونا بھی چاہیے. لیکن زندہ رہنے کی ہوس یہ بری چیز ہے. زندہ رہنے کی کوشش اعتدال سے، کیونکہ جو کام ہونا ہی ہے، جو موت آنی ہی ہے، اس سے اتنی نفرت کس بات کی بھائی؟ یہ تو ہو گئی رہنا ہے نا. یہودیوں کے بارے میں اللہ نے کیا کہا قرآن مجید میں؟ یود احدہم لو یعمر الف سنہ. ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ وہ 1000 سال زندہ رہے. ان کو یہ 70-80 سال کی عمریں سمجھ میں نہیں آتی. ہر ایک کی خواہش ہے کہ 1000 سال
زندہ رہے. اللہ فرماتے ہیں رہ بھی لے گا, آخرت کے عذاب سے نہیں بچے گا, 1000 سال کے بعد جہنم میں جائے گا. مسلمان دنیا کو مسافر خانہ سمجھتا ہے. بس یہ بات بھی کھوپڑی میں بیٹھ جائے نا, میں اس ٹاپک کو بہت زیادہ چھیڑتا ہوں, حالانکہ میرا ارادہ اس ٹاپک کو شروع کرنے کا ہوتا نہیں ہے, کوئی اور ٹاپک ہوتا ہے, مگر یہ اس لیے چھیڑتا ہوں کہ یہ ویکسین ہے. یہ ویکسین آپ کو بچا لے گی دنیا کی محبت سے, اور دنیا کی محبت سے بچانے کے نتیجے میں جو دنیا کی محبت انسان کو گناہ کرواتی ہے, شریعت کی خلاف ورزی کرواتی ہے, تو وہ محبت جب ختم ہو جائے گی تو شریعت کی خلاف ورزی ہوگی نہیں. یہ گناہ کے خلاف اینٹی باڈیز پیدا کرتی ہے آپ کے جسم میں, یہ گناہ کے سائیڈ ایفیکٹ سے بھی آپ کو روکتی ہے. تو اس لیے پھر اسی موضوع کو شروع کر دیتا ہوں کہ پہلے اس مردار کی محبت تو دل سے نکالو بھائی. یہ جو دیوار, اینٹیں اور دولت اور پیسہ اور گاڑی, یہ جو چپکنے والی چیزیں ہیں, ان سے تو اپنی جان چھڑاؤ, اس عذاب سے تو نکلو. اتنا مسلط کیا ہوا ہے, پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں جس کے پاس پیسہ ہے وہ دنیا کا کامیاب ترین آدمی ہے, سمجھتے ہیں کہ یہ تو بہت خوش قسمت ہے. ککھ بھی نہیں ہے. مرے گا تھوڑے دنوں میں, دیکھ لینا لاش پہ چلے جانا, جنازہ پڑھنا جا کے, کیڑے دیکھنا کتنے اس کی لاش پہ ہیں, گننا کھڑے ہو کر کیڑے دیکھ رہے ہوتے ہیں. مگر جو اپنے اندر ایک جراثیم ہے نا, جرثومہ ہے دنیا کی محبت کا, پتہ نہیں یہ کس نے دماغ میں یہ بھوسا بھر دیا ہے ہمارے. یہ جو میں باتیں کہہ رہا ہوں یہ آپ کو نہیں, میں اپنے لیے بھی کہہ رہا ہوں, ہمیں بھی نصیحت کی ضرورت ہے نا. دماغ میں کسی نے یہ بھوسا بھر دیا ہے کہ یہ مرا ہے میں نہیں مروں گا. آپ کہہ سکتے ہو نہیں بھائی ایسا کوئی بھوسا نہیں ہے, ہمیں پتہ ہے کہ ہم بھی مریں گے. نہیں پتا بھائی, یہی تو بڑا فالٹ ہے. یہ زبان پہ رکھا ہوا جملہ ہے کہ میں مروں گا, یہ دل کے اندر نہیں ہے. مجھے لوگ پھر پتہ نہیں کہ سمجھاتے رہتے ہیں یہ کرو وہ کرو. ابھی پھر میں زیادہ پرسنل معاملات میں نہیں جانا چاہتا. یہ جو میں نے ہری پگڑی میں شادی کا قصہ سنایا ہے نا, جو میرا کلپ بڑا مشہور ہوا ہے, یہ میں نے دل پہ پتھر رکھ کے سنایا ہے.